بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بروز سوموار 4 جنوری ہے اور بہت ہی اہم دن ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ تعلیمی اداروں کے بارے میں بڑا اہم ڈیسیجن ہونا تھا۔ بین الصوبائی جو ہے ایک اور میٹنگ ہونی تھی، آج بھی وہ میٹنگ ہوئی اور اس میں کیا فیصلے کیے گئے، کب سے اسکول کھولے جا رہے ہیں اور یونیورسٹیز اوپن ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کرونا کی صورتحال ہے کیا، اور باہر سے آنے والے اور برطانیہ سے اور دیگر ممالک سے آنے والے پاکستانیوں کو اب ایک نہیں 2 نہیں 3 الگ الگ ٹیسٹ کروانے پڑیں گے، جو کہ ایک نئی لہر آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں اب ایک اور جو ہے وہ بیماری نے بھی جنم لیا، جس کے لیے ایک اور ٹیسٹ بھی کروانا پڑ رہا ہے۔ اور جو برطانیہ سے پاکستان آئیں گے ان کو 2 اور جو دیگر ممالک سے آ رہے ہیں کچھ ممالک میں 3 ٹیسٹ بھی ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کیے جائیں گے۔ اور دوسری طرف اسکولوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بہتری آئی ہے ابھی تک کی جو کرونا کی صورتحال ہے اس میں، اس وجہ سے اسکول کھولے جا رہے ہیں۔ آج کی کرونا کی جو صورتحال ہے وہ آپ سے شیئر کریں تو اس وقت آج میں جو گزشتہ 24 گھنٹوں میں وہ 1896 یعنی افراد جو ہیں وہ نئے کرونا جن کو تشکیل ہوا ہے، جن کو مثبت ان کا رزلٹ آیا ہے، اور 40 جو افراد ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ ریشو پہلے تقریباً دیکھیں 2,500-3 ہزار تک پہنچی تھی اور وہ ریشو کم ہوئی ہے، 2,000 سے کم اب روزانہ کی بنیاد پر متاثرین سامنے آ رہے ہیں، اور ڈیتھ ٹول ہے وہ 50 سے نیچے یعنی 40 اور 39 تک پہنچا ہے۔ ملک بھر میں اس وقت جو اوورال ایکٹیو جو کیس ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بہتری آ رہی ہے، اور اس وقت پورے ملک میں جاں بحق ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ 10,352 تک پہنچ چکی ہے، اور اسی طرح 2,000 تقریباً 245 کی بتایا جا رہا ہے کہ حالت تشویشناک ہے۔ یعنی یہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے کہ وہ تقریباً یہ ریشو جو ہے وہ اگر یہ 2,300 کے قریب یہ ایڈ کیے جائیں اور 350 پہلے سے موجود ہیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ 14,000 تک ابھی تک کی جو ریشو نظر آ رہی ہے وہ پہنچ سکتی ہے۔ حکومت نے 18 جنوری سے جو ہے وہ تعلیمی جو اسکول ہیں، تعلیمی جو ادارے ہیں ان کو کھولنے کے مرحلہ واز جو ہے وہ ابھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ 1 سے 8ویں تک 25 جنوری اور یونیورسٹیز 1 فروری سے کھولی جائیں گی، جبکہ 18 جنوری سے جو ہے وہ جو دیگر ادارے ہیں، پہلے کیونکہ 11 جنوری سے کھلنا تھا لیکن اب 18 جنوری سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ 8ویں جماعت تک کے تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے، اور 25 جنوری تک یونیورسٹیز اور 1 فروری سے باقی ادارے کھولے جائیں گے۔ اب اس میں جو امتحانات ہیں وہ پہلے ہی کینسل کر دیے گئے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا جو مارچ اپریل میں ہونے والا امتحان ہے وہ کینسل ہوگا، اور گرمیوں کی چھٹیاں ہیں وہ کم کر دی جائیں گی، اور اسی طریقے سے جو باقی جو اس طرح کی دیگر تہوار پہ چھٹیاں ہوا کرتی تھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو کم کر دی جائے گا، اور نئے تعلیمی سال کا جو آغاز ہے وہ 2020-21 جو ہے وہ اگست سے سٹارٹ ہوگا۔ اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جائزہ لیا گیا ہے، اور اب جو قومی تعلیمی پالیسی ہے کیونکہ اس میں بھی یکساں نصاب کی بات کی گئی ہے اور وہ 1 اپریل سے اس کو لاگو کرنا تھا، اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں اہم مشاورت جو ہے وہ جاری ہے، آنے والے 2 دنوں میں وہ بھی سامنے آ جائے گی کہ تعلیمی جو یکساں نصاب تعلیم ہے وہ کب سے جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ 2021 اپریل میں پہلی جماعت سے لے کر یعنی پلے گروپ سے لے کے 5th کلاس تک وہ لاگو کر دیا جائے گا، اور اسی طرح 6ٹھی سے لے کے 8ویں تک 2022 اپریل میں، اور پھر آگے جو ہے وہ 7ویں سے لے کے 12 تک یعنی وہ 2023 تک، جب تک یعنی تحریک انصاف کی حکومت ہوگی اس وقت تک انٹرمیڈیٹ تک جو ہے وہ نصاب یکساں نصاب ہوگا۔ اور یونیورسٹیز کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ ایک تعلیمی، جس میں ہم نے دیکھا کہ آلدو بہت پیسہ لگایا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی عملی طور پر کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ایک تو یہ جو سامنے آ رہا ہے کہ باہر سے آنے والے جو طلباء ہوں گے، باہر سے آنے والے جو ہوں گے پاکستانی، ان کو اب کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ برطانیہ سے آنے والے جو پاکستان آنے والے ہیں تمام مسافروں کے لیے اب SARS-CoV-2 ٹیسٹ لازمی قرار دیا ہے۔ ایک تو وہ ہے، ایک تو پہلے سے جو جنہوں نے ٹیسٹ کروایا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ ٹیسٹ نہیں، اب دوسرا ٹیسٹ بھی کروایا جائے۔ کئی ایسے وہاں پہ مسافر ہیں جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ پہلے وہ کووڈ ٹیسٹ اور پھر اب SARS-CoV-2 ایک ٹیسٹ ہے وہ بھی لازمی کروانا پڑ رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ مختلف طرح کی
جو ٹیسٹ ہیں اس سے بھی ان کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ اب اس میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کہا گیا کہ کرونا کی جو نئی قسم ہے وہ دسمبر میں برطانیہ میں ظاہر ہوئی۔ کرونا کی نئی قسم کی موجودگی کی خبروں کے بعد قومی ادارہ صحت نے تحقیق کی، 2 پاکستانیوں میں کرونا کی نئی قسم کی تصدیق ہو چکی ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ دن پہلے کراچی میں باقاعدہ طور پر بتایا بھی گیا تھا۔ دونوں افراد برطانیہ سے واپس آئے تھے، جس کے بعد برطانیہ سے آنے والے تمام مسافروں کے لیے SARS-CoV-2 ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ نئی قسم پاکستان کے علاوہ 31 ممالک تک پھیل چکی ہے۔ نئی قسم کا وائرس پرانے کرونا کی نسبت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ نئی جو قسم کی میں وبا کی تیزی سے پھیلنے کے شواہد بھی ظاہر ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن بیماری کے شواہد نظر نہیں آتے، لیکن بیماری تیزی سے پھیلتی ہے۔ بظاہر انسان بالکل ٹھیک صحت مند لگتا ہے، لیکن بیماری تیزی سے پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو باہر سے آنے والے ہیں ان کو یہ ٹیسٹ بھی کروانا پڑے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو آپ سے شیئر کیا کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں کیا کرنا ہوگا، ادارے کون کون سے بند ہیں اور وہ کیا صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھا۔ مزید جو ڈیٹیل ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ابھی، کہ ایگزیکٹ جو ہے وہ کیا ریشو بتائی جا رہی ہے، کس طریقے سے یعنی اسکول اوپن کیے جائیں گے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 18 جنوری کو 9ویں 10ویں 11ویں کے تعلیمی ادارے جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے، یعنی جو بڑی کلاسز ہیں، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ چھوٹی کلاسیں پہلے کھول دی جائیں گی، کیونکہ چھوٹے بچوں میں بہت کم جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے اگر کہیں تو سمٹمز بھی کم ہیں، بہت کم مریض ہیں۔ 18 جنوری کو 9ویں 10ویں 11ویں تک کے لیے کہا جا رہا ہے کھولے جائیں گے، اور اس کے بعد تعلیمی ادارے جو ہے جو باقی جو ہیں پرائمری سے 8ویں تک کے تعلیمی ادارے 25 جنوری سے کھول دیے جائیں گے، اور پھر 1 فروری سے یونیورسٹیز جو ہیں اور دیگر اعلیٰ تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو یونیورسٹیز ہیں اسپیشلی ان کھول دی جائیں گے۔ اور 11 جنوری سے کہا جا رہا ہے کہ آن لائن لرننگ ہو سکتی ہے، اگر 11 جنوری سے ہی کھولنے ہیں تو آن لائن لرننگ ہو سکتی ہے، لیکن 18 جنوری سے پہلے کوئی ادارہ اوپن نہیں ہوگا۔ بورڈ کے امتحانات جو تھے وہ کہا جا رہا ہے کہ مئی اور جون میں ہوں گے، جو مارچ اپریل والے جتنے بھی ایگزام تھے وہ کینسل کر دیے گئے ہیں، اور وہ سارے ایگزام جو ہے وہ مئی جون میں ہوں گے، اور کیونکہ اس وقت چھٹیاں بھی یعنی گرمی کی چھٹیاں بھی موجود ہوں گی، اس میں ایگزام ہوں گے، اور اگست میں نئے سال کا آغاز جو ہے وہ ہوگا۔ اور پرائمری سے 8ویں تک کا کہا جا رہا ہے کہ جو 25 سے کھلیں گے، اور اس کے بعد فروری میں کھلنے سے پہلے، جامعات کے کھلنے سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ اور میٹنگ ہوگی اور NCO سے دوبارہ سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ اگر بدستور اسی طریقے سے ریشو کم رہی، جیسے ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ریشو کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ڈیتھ ٹول بھی کم ہو رہا ہے اور روزانہ متاثرین کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ تعلیمی ادارے تمام کھول دیے جائیں گے، ادروائز پھر جو ہے وہ دوبارہ اور کوئی بھی ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، مزید اس حوالے سے آپ سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔